الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، کل برد قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22ویں پارے کی سورۃ فاطر آیت مقدسہ 28 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ عز و جل سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، تعلموا العلم قبل ان یرفع، علم حاصل کرو قبل اس کے کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده عليكم بالعلم، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کب اس کی ضرورت پڑ جائے، لہٰذا تم پر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور بے شمار احادیث کے اندر ایک اور حدیث پاک میں فردوس الاخبار میں روایت موجود ہے کہ ذنب العالم ذنب واحد وذنب الجاہل ذنبان، عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل کا گناہ
دوہرا گناہ ہے۔ اور فرمایا بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو، ایک ہی مسئلہ آتا ہو، ایک ہی بات تمہیں معلوم ہو۔ تو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے بے شمار فضائل قرآن مقدس کی آیات اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک بیان کی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ اس علم سے مراد وہ مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا بندے کے لیے ضرورت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی وحدانیت، اس کے رسول کی نبوت کی شناخت وغیرہ۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم سے مراد وہ علم ہے جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا جب مسلمان ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننا اس پر واجب ہو گیا۔ جب وہ بالغ ہوا تو وضو، غسل اور نماز کے مسائل سیکھنا اس پر واجب ہو گیا۔ جب مالک نصاب ہوا تو زکوٰۃ کے احکام و مسائل سیکھنا ضروری ہو گیا۔ اور جب نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل سیکھنا اس پر واجب ہو گیا۔ جب کوئی کاروبار کرنے لگے تو بیع یعنی خرید و فروخت، حلال و حرام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں جب کوئی مدینہ المنورہ میں بازار میں کاروبار کرنا چاہتا، کوئی دکان کھولنا چاہتا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ اس سے یہ سوال کرتے، کیا تو نے اپنے اس شعبے کے بارے میں، اس فیلڈ کے بارے میں، اس کاروبار، اس بزنس کے حوالے سے علم دین سیکھ لیا ہے؟ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سی بیع جائز ہے، کون سی بیع ناجائز ہے، کیا اس کے بارے میں علم حاصل کر لیا ہے؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں امیر المومنین میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے، تو پھر آپ اس کو وہاں پر کاروبار کرنے کی اجازت دیتے۔ اگر وہ کہتا کہ میں اس فیلڈ میں کوئی علم حاصل نہیں کر پایا، ابھی شروع کرنے لگا ہوں کاروبار، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بازار میں اس کو کاروبار کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور فرماتے جب تجھے اس کاروبار کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی خرید و فروخت جائز ہے، کون سی خرید و فروخت ناجائز ہے، جب تجھے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو پھر تو خود بھی حرام کھائے گا اور لوگوں کو بھی حرام کھلائے گا۔ لہٰذا بندہ جس فیلڈ میں جاتا جائے گا اس پر اس فیلڈ کا علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا، اس پہ واجب ہو جائے گا، اس پہ ضروری ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں وہ علم دین، حکم شرع جو ہے وہ حاصل کرے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے اور پانی کے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پاک پڑھنے اور آپس میں قرآن کریم سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہو، ان پر اللہ کی طرف سے دلوں کا چین اترتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، مسائل سمجھنے کے لیے جو بندہ کسی جگہ پہ کسی مسجد میں جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور فرمایا جو کوئی علم کی تلاش میں راستہ طے کرتا ہے اس کی برکت سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو علم دین کی طلب اس کی تلاش میں نکلتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعُ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا ممن تاخذون دینکم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین ہے، لہٰذا غور کر لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ کیونکہ حدیث پاک کو پڑھنا کمال نہیں ہے، اس کو سمجھنا کمال ہوتا ہے، اور پھر اس پر نور علی نور یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس پر عمل کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا، جن میں سے ایک تو عالم تھا جو صرف فرائض پڑھتا تھا، پھر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو علم دین سکھاتا، درس دیتا، بیان کرتا، خطبہ دیتا، جبکہ دوسرا دن کو روزے رکھتا اور رات کو نوافل پڑھتا، قیام کرتا۔ ان 2 شخصوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں افضل کون ہے؟ جو صرف فرض پڑھتا ہے اور پھر لوگوں کو مسائل سکھاتا ہے وہ افضل ہے، یا دوسرا بندہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، وہ افضل ہے؟ ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے، اور اس کی فضیلت اس عابد پر جو ساری رات عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، فرمایا اس پر فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نَدَّرَ اللّٰهُ امرا، اللہ تعالیٰ اسے ہرا بھرا رکھے، اسے شاد و آباد رکھے، سامع منا شیئا، جس نے ہم سے کوئی علم کی بات کو سنا، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، اور جیسا اس نے سنا اسے دوسروں تک پہنچا دیا، اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک ہی مسئلہ پتہ ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جسے موت اس حالت میں آئے کہ وہ اسلام زندہ کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہو، اپنا ایمان بچانے کے لیے دوسروں کے ایمان کی حفاظت کی فکر میں علم سیکھ رہا ہو، تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، یعنی اسے خصوصی قرب نصیب ہوگا۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع دیتا ہے، لیکن جہالت کے ساتھ بہت عمل بھی نفع نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے جانشینوں پر رحمت ہو۔ 3 بار آپ نے فرمایا میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو، میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔
منقول ہے جس نے آخرت کے لیے علم حاصل کیا اس نے فضل کو پا لیا، لیکن جس نے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا وہ سخت خسارے میں رہا، گھاٹے میں رہا۔ اور علم کی فضیلت عابد پر کس طرح سے حاصل ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے تمام فرشتوں کو جھکا دیا، سجدے کا حکم دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب میں نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا رب العزت ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے رہتے ہیں، کیا تو اس کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین پر خون خرابہ کرے گا؟ انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور وہ زمین پر شر پھیلاتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، لہٰذا ان کے وجوہات کی بنا پر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اب انسان کو بنائے گا تو وہ بھی خون خرابہ کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی آپ کو علم عطا کیا گیا، اور پھر فرشتوں کے سامنے لا کر اللہ نے فرمایا اے فرشتوں فلاں اس چیز کا کیا نام ہے، اس چیز کا کیا نام ہے۔ اور فرشتے عابد تو تھے، عالم نہیں تھے، وہ نام نہ بتا سکے، کام نہ بتا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سامنے کیا ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا اور اللہ نے فرمایا اے آدم بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بھی بتا دیے، ان چیزوں کے کام بھی بتا دیے۔ تو پھر عابدوں کو عالم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جھکا دیا۔ تو عالم کی یہ فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر حاصل ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، تو آپ نے دو کونوں میں دیکھا، ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ایک کونے میں کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور ایک صحابی کھڑے ہو کر درس و بیان کر رہے ہیں، دین کے مسائل سکھا رہے ہیں، دین ان کو بتا رہے ہیں۔ جب سرکار مسجد میں داخل ہوئے تو جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے انہوں نے دل میں سوچا کہ ہم تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، سرکار دو عالم ہماری محفل میں آ جائیں گے، ہمارے حلقے میں آ جائیں گے، جس کونے میں ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جو افضل و اعلیٰ کلام ہے، سرکار ہمارے پاس آئیں گے۔ دوسرے کونے والوں نے سوچا کہ ہم علم دین سیکھ اور سکھا رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے، لہٰذا آقا و مولا ہمارے پاس تشریف لائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ میرے آقا اس کونے میں گئے جہاں پر علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے سرکار کے بارے میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اب ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس پہلے گئے۔ فرمایا قرآن پاک بھی بغیر علم کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ وہاں بھی میرے آقا نے علم کی فضیلت کو جو وہ بیان فرمایا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، دین سکھانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ نیکی کے کام میں تعاون کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود ہی عمل کیا ہو۔ کسی نے کسی کو دینی مسئلہ بتا دیا، کسی کو نماز کا مسئلہ بتا دیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا
اس کو تو ثواب اللہ عطا کرے گا جس نے وہ مسئلہ اس کو بتایا ہوگا، جس نے اس کی اصلاح کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک اچھے اخلاق اور دوسرا دینی فقہ۔ یہ جو منافق ہوتا ہے اس کو دین کی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی مسئلہ دین کا بتاؤ تو وہ جھگڑنے لگ جاتا ہے، بحث و تکرار میں لگ جاتا ہے، یعنی اپنی آسانی تلاش کرتا ہے، شریعت کا مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوسرا، منافق کے اندر خوش اخلاقی نہیں ہوتی، بد اخلاق ہوتا ہے منافق، لیکن مومن کی ایسی صفت ہے کہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کے پاس دین کی سمجھ بھی ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جواد ہے۔ جواد اور سخی میں فرق یہ ہے کہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور جواد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کھلائے اور خود نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ خود نہیں کھاتا لیکن لوگوں کو کھلاتا ہے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواد ہے۔ فرمایا سب سے بڑا جواد اللہ تعالیٰ ہے، ثم انا، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا سخی داتا انا، میں ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم انا اجود بنی آدم، بنی آدم میں سب سے بڑا سخی داتا کون ہو؟ میرے آقا فرماتا وہ میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے عالم علما فنشرہ، کہ جس نے علم دین سیکھا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ فرمایا میرے بعد سب سے بڑا وہ سخی ہے کہ یہ جو لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے۔ اور قیامت کے دن عالم اور عابد کو اٹھایا جائے گا، عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم کو کہا جائے گا کہ تم ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو، یعنی اکیلے جنت میں نہ جاؤ، اوروں کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود، تمہارا لمحہ بھر کے لیے علم دین کے حلقہ درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ قلم چھوؤ اور نہ ایک حرف لکھو، یعنی کامل توجہ کے ساتھ علم دین کی بات کو سنو، درس و بیان کو سنو، ایسی حالت میں جب تم ایک لمحہ گزارو گے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ لمحہ تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں جب درس و بیان ہو رہا ہو، خطاب ہو رہا ہو، تقریر ہو رہی ہو، دینی بیان ہو رہا ہو، تو تسبیح بھی روک دینی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں درس و بیان ہو رہے ہیں وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور زبان تو ان کی ہل رہی ہوتی ہے، اب توجہ یا تو بیان کی طرف ہوگی یا توجہ تسبیح کی طرف ہوگی۔ تو اللہ کا ذکر بھی بغیر توجہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے بغیر ذکر کرنا بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جس کا دل غافل ہوتا ہے۔ زبان سے تو دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اس کی توجہ، اس کا دھیان، اس کے خیالات بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کامل توجہ سے دعا مانگے، اللہ کا ذکر بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کا ذکر کرے، تو بیان بھی سنے تو توجہ کے ساتھ کامل توجہ بیان کی طرف ہونی چاہیے۔ تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، یہ بھی اس وقت جو ہے وہ بندے کو اپنا جو ہے وہ روک لینا چاہیے اور خاموشی سے جو ہے وہ بیان کو سنے۔ اگر لاپرواہی سے بیان سنے گا یا بیان کو ادھورا چھوڑ کے چلا جائے گا تو پھر بہت سے سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ یار یہ بات تو امام صاحب نے ایسی کہی تھی، حالانکہ اس نے مکمل بات سنی نہیں ہوتی توجہ سے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا ہوا کہ ایک بندے نے بیان میں سنا تو وہ بازار میں اپنے گاؤں میں گیا تو اس نے کہا جی آپ خطبہ سنا ہے تو امام صاحب نے کہا جی پیاز کھانا حرام ہے۔ لوگ بڑے حیران ہو کہ پیاز گنڈے یہ کس نے حرام کہہ دیا جی؟ اگلے جمعے سارے کچھ وفد بنا کے پہنچ گئے، امام صاحب سے بات کی جمعے کے بعد کہ آپ نے پچھلے جمعے اس طرح بیان کیا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے، آپ نے فرمایا تو یہ بیان نہیں کیا، لیکن وہ بندہ کہنے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے خود کہا کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ امام صاحب نے اپنے دماغ پہ زور دیا، کہا اچھا میں نے کہا تھا بیاج کھانا حرام ہے۔
بیاج کہتے ہیں سود کو۔ امام صاحب نے بیاج کہا، اب اس کی توجہ نہیں تو اس کو پیاز سمجھ آ گیا اور اس نے جو آ کے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس لیے علم دین کی محفل میں توجہ سے بیٹھنا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا، جنازہ جب اٹھانے لگے، جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے کے لیے، تو اس کے کفن میں حرکت پیدا ہوئی۔ انہوں نے جب کفن چہرے سے ہٹایا تو ایک خوفناک سانپ اس گردن کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہٹانے کے لیے، لیکن وہ نہیں ہٹا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ سانپ انسانی زبان میں بولا۔ اس نے کہا کہ اس کے 3 عیب کی وجہ سے اس پر اللہ نے یہ عذاب مسلط کیا ہے۔ پہلا عذاب کہ جب اذان ہوتی تھی یہ مسجد نہیں جاتا تھا۔ دوسرا عذاب اس وجہ سے کہ یہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، صاحب نصاب ہونے کے باوجود یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اور تیسرا عیب یہ تھا کہ یہ دین کی بات توجہ سے نہیں سنتا تھا۔ یہ مسائل ہے دین کا مسئلہ جو تو بڑی توجہ کے ساتھ جو وہ ہمیں سننا چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، جو تم علم دین کی محفل میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھ جاؤ توجہ کے ساتھ، فرمایا کہ یہ 1000 غلام آزاد کرنے سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کو بڑا شوق تھا سرکار کی حدیثیں یاد کرنے کا۔ سیدنا ابو ہریرہ، اور سب سے زیادہ حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ، ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، لیکن وہ بلیوں کا ان کا شوق تھا۔ مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ کے گود میں بلی کا بچہ تھا۔ ہریرہ کہتا ہے چھوٹی بلی کے بچے کو، تو وہ نماز کا وقت ہو گیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بلی کے بچے کو اٹھایا نہیں، بلکہ وہ حصہ قمیض کا جو وہ کاٹ دیا تاکہ اس بچے کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے، اس وجہ سے میرا